Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين کیا اس نے جو پیدا کرتا ہے اس میں سے بیٹیاں منتخب کر لی اور تمہارے واسطے بیٹے چن کر دیتی ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے اس چیز کی جو انہوں نے رحمان کے لیے مثل دے دی ہے یا جو رحمان کے نام کر دیا ہے، تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل میں گھٹ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ زیور میں پرورش پاتے ہیں اور وہ جھگڑے میں بات کہہ نہیں پاتے ہیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے۔ کیا وہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ اب ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ تو صرف اٹکل مار رہے ہیں، یا یہ کہ ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی پھر وہ اس پر چمٹے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک راہ پر پایا تو ہم بھی انہیں کے راستے پر چل پڑے۔ گزشتہ آیات میں اللہ کی قدرت کا، اس کی توحید کا ذکر تھا کہ اگر تم سوال کرو کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو سب کی زبان سے یہ نکلے گا کہ جو ذات غالب ہے اور علم والی ہے، جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں راستے بنائے تاکہ سب چل سکے، جس نے آسمان سے بارش برسائی پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو، شہروں کو زندہ کر دیا، فرمایا کہ ایسے ہی تم کو بارش کے ذریعے زندہ کیا جائے گا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے اور انسانوں کے لیے سمندر میں کشتیاں اور خشکی میں چوپائے سواری کے طور پر بنائے تاکہ انسان اس پر سواری کرے، اس کے پشت پر بیٹھ جائے، پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرے جب وہ بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے یہ سب ہماری قدرت میں، ہمارے قابو میں کر دیا، حالانکہ ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے، ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ لیکن انسان نے اپنے رب کے لیے کیا کیا کہ اس کے بندوں میں سے ہی اس کے لیے ایک جز بنا دیا، یعنی اس کی اولاد بنا دی، پھر انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آگے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جب انسان نے
اپنے رب کے واسطے اس کی مخلوق میں سے جز بنا دیا، یعنی اولاد بنا دی، اور اللہ نے اسے ناشکرہ بتا دیا اس معاملے میں، تو اب اسی انسان کا بھی ذکر چل رہا ہے کہ کیا کیا نظریے اس نے اپنے رب کے واسطے پیش کر دیے، اور رب کی طرف وہ نظریات مڑ دیے۔ وہ یہ ہے کہ اسی انسان نے جس نے دوسرے دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا لیا، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ رب نے جو ہے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر لی ہیں ان مخلوق میں سے جو اس نے پیدا کی، یعنی انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے جو انسان پیدا کیے، مرد عورت پیدا کیے، ان میں سے عورتوں کو، بیٹیوں کو اپنے لیے منتخب کر لیا، یعنی اپنی بیٹیاں بنا لی، اور جہاں تک بیٹوں کی بات ہے تو وہ انسانوں کو عطا کر دیا کہ یہ تمہارا ہے۔ حالانکہ اسی انسان کو جب اس چیز کی بشارت دی جاتی ہے جو اس نے رب کے نام کر دی ہے، رب کی طرف مڑ دی ہے، یعنی بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ فق پڑ جاتا ہے اور وہ دل میں کڑھ رہا ہوتا ہے، کیا کریں ہم، یا یہ کہ وہ زیورات میں ناز و نعم میں پل رہا ہوتا ہے، اور پھر جھگڑے کے وقت میں اپنی بات کہہ نہیں سکتا ہے۔ انہی لوگوں نے فرشتوں کو بھی مؤنث قرار دے دیا، یعنی ان کو بھی عورت بنا دیا، جبکہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ تو یہ انسان نے یہ سارے نظریات اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں اور رب کے نام مڑ دیے ہیں۔ فرمایا کہ کیا یہ ان فرشتوں کی تخلیق کے وقت اللہ رب العزت نے جب انہیں پیدا کیا اس وقت کیا یہ وہاں پر موجود تھے، حاضر تھے جو یہ گواہی دے رہے ہیں؟ اس میں کئی چیزیں یہ اس بات پر آتی ہیں اور ہمیں اس برائی کی طرف لے جاتی ہیں جو شرک ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نور ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنا دی اس وقت اس کو کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، انسان کو سب سے آخر میں پیدا کیا تو اس کو کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ وہ نور ہوتے ہوئے ایک مٹی کو اپنی بیٹی بنائے؟ پھر جب بیٹی بنائیں گے تو فطری بات ہے کہ اس کے لیے ہم بیوی بھی وہ کریں گے، کیونکہ بیٹی پیدا ہوگی تو بیوی سے ہی بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا۔ جب اولاد ہم کسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو فطری بات ہے کہ اس کے لیے ہم جوڑا ضرور بنائیں گے۔ تو اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا اور ہم نے اللہ کا جوڑا بنا دیا۔ ایک تو یہ چیز سامنے آئی جو سراسر غلط ہے، کیونکہ جوڑا جو ہے اللہ رب العزت نے ہر چیز کا اسی جنس سے بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جوڑا اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے وہ دوسری جنس سے بنایا ہو۔ گھوڑا ہے تو گھوڑی موجود ہے، کتا ہے تو کتیا موجود ہے، بکرا ہے تو بکری موجود ہے، گائے ہے تو بیل موجود ہے، وغیرہ وغیرہ، مرد ہے تو عورت موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی جنس سے بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بکری کا جوڑا اللہ رب العزت نے کیا بولتے ہیں کہ بیل کو رکھا ہے، ایسا نہیں۔ دوسری جنس سے اگر ہو جائے تو وہ ایک قسم کا عیب ہو جاتا ہے، وہ ایک قسم کا عیب بن جاتا ہے۔ جب وہ عیب ہے دوسروں کے لیے، ہماری دنیا میں تمام انسانوں کے لیے، تو کیا یہ عیب جو ہم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ عیب نہیں ہوگا؟ یہ تو سراپا عیب ہوگا کہ اللہ نور ہے اور اس کو مٹی کی ضرورت پیش آ گئی۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ بہت طاقتور ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، عقل و شعور سے نوازا، اور اس میں کمزور جو پیدا کیا ہے اس نے عورتوں کو پیدا کیا۔ تو طاقتور تو تم کو دے دیے اور کمزور خود اپنے لیے لے لیا۔ کیا کوئی شخص جو چیز اگر بنا رہا ہو
تو وہ کمزور چیز اپنے لیے رکھے گا اور طاقتور چیز آپ کو دے دے گا۔ امریکہ آج ہتھیار بناتا ہے، ہتھیار کا وہ سپلائر ہے، کیونکہ وہ جنگ کرتا ہے اور اپنے ہتھیار کے نشو و نما کرتا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے دکھلاتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے، تو لوگ جو اس کے ہتھیار کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے، اس کا ہتھیار بکنے لگتا ہے۔ تو اس لیے وہ کسی کے اوپر جنگ مسلط کرتا ہے، تھوپتا ہے۔ تو کیا یہ امریکہ جو ہتھیار بنائے گا تو پاورفل ہتھیار جو ہیں، طاقت والے ہتھیار جو ہیں وہ تم کو دے دے گا اور جو کمزور ہتھیار وہ اپنے لیے رکھے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی دنیا کی ساری چیزوں کا معاملہ ہے کہ جب اچھی چیز انسان اپنے لیے رکھتا ہے تو کیا پروردگار کمزور چیز اپنے لیے رکھے گا؟ یعنی بیٹا طاقتور ہوتا ہے، مرد طاقتور ہوتا ہے تو اس نے تم کو سونپ دیا، اور بیٹی کمزور ہوتی ہے تو اس نے خود لے لیا۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ رب جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اگر اس کو ضرورت پڑتی طاقت کی تو طاقتور کو اپنے لیے منتخب کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہماری طرف سے من گھڑت باتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا، ہم نے کیا پیدا کیا؟ ہم نے تو ان کو بندہ بنایا ہے، ہم نے انہیں گویا کہ بندوں میں، مردوں میں بنایا ہے، اور ان کی جنسی جو خواہش ہوتی ہے ہم نے وہ سب ختم کر دی ہے، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نور سے بنائے گئے ہیں، جو اللہ نے ان کو بنا دیا وہ بنا دیا۔ لہٰذا اب یہ اگر کوئی کہے کہ فرشتے جو ہے وہ مؤنث ہیں، بیٹیاں ہیں، تو یہ انسان کی خواہ خیالی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ اب ان کی یہ شہادت لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا بھی جائے گا، بتاؤ فرشتے کیا ہیں، کیسے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم دوسروں کی عبادت نہ کرتے۔ یعنی جو دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں اپنی برائی کو چھپانے کے لیے، اپنے عیب کو، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، اب یہ بھی اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو عقیدت نہیں کرتے، لیکن اللہ نے چاہا تبھی ہم نے ان کی عبادت کی۔ تو اس میں ان کی عبادت میں اللہ کی منشا کو دخل ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، جو جب اللہ چاہتا ہے ہم ان کی عبادت کریں تو ہمارا کیا قصور؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اچھا اور برا دونوں بتا دیا ہے۔ تمہاری طرح کتنے بندے ایسے ہیں جو صرف اور صرف رب کی طرف آتے ہیں، رب کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ دلیل اور حجت قائم کرنے کے لیے فرشتوں کو کتاب دے کر، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا دنیا میں، جو انبیاء علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، اور انبیاء علیہ السلام کو منتخب اسی لیے کیا قوموں میں سے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ نے اپنی حجت اس کے ذریعے قائم کر دی کہ اب کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا کہ رب چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اب وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس کو بات دنیا میں بجانے کے بعد بتا دی گئی اور پہنچا دی گئی کہ نہیں، آپ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کہنے والے دراصل ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اٹکل مارتے ہیں۔ یا پھر وہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اگر ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہو تو بتا دیں جس پر وہ چمٹے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں اور مضبوطی سے اسے تھام رکھا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں، بس آخر میں معاملہ کیا ہے، جب مجرم کا جرم سامنے آ جاتا ہے تو آخر میں اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انا وجدنا آبانا علی امہ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک راستے پر، ایک طریقے پر پایا، اور ہم نے ان کو غیروں کی عبادت کرتے ہوئے، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو ہم بھی انہی کے راستے پر چل پڑے۔ یہ ہے ان کا اصل جواب جو دل میں چھپا ہوا تھا، اور جب ان کا جرم سامنے آیا تب جا کر انہوں نے اس کا اعتراف کیا، اور آخرت میں اعتراف کرنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب کے شرکی اعمال سے محفوظ فرمائے اور محض
صرف اور صرف اپنی ذات کی اور اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،